ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے اس کا بادشاہ پرتھوی راج، جسے رائے پتورا بھی کہتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف تھی، پرتھوی راج کو بڑی تکلیف تھی رائے پتورا کو۔ ایک جوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر جوان سے کہا، یہ فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے، ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا، اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت کس کو نہیں چاہیے؟ چند پیسوں کے عوض لوگ کسی کو قتل کرتے ہیں، وہ تو آدھی حکومت تھی، آدھی حکومت۔ اور رائے پتورا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ، ہندوستان کے راجے مہاراجے اس کے پاس آ کر کے باج گزاری کرتے تھے، اس کے پاس آ کر کے جو ہے وہ خراج پیش کرتے تھے، اور اس کے پاس جا کر کے جو ہے وہ خراجے وہ وصول کرتا تھا اور وہ لوگوں سے دولت وصول کرتا تھا۔ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اس کے باج گزار تھے، اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ رائے پتورا نے کہا، آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو قتل کر دو۔ اس شخص نے خنجر کو زہر میں بجھایا، اور خنجر زہر میں بجھانے کے بعد اس نے کمر میں باندھا، اور کمر میں باندھنے کے بعد ہندوستان کا جو قدیم لباس ہے، پرانا لباس، وہ یہاں سے یوں آتا ہے کمر تک، اور پھر آ کر کے وہ پھیل جاتا ہے گھیر کی شکل میں۔ یہ مرد لوگ اس زمانے میں پہنتے تھے۔ اگر آپ نے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوگی ہندوستانی تہذیب کی، گنگا جمنی تہذیب کی، وہ پرانی، تو آپ کو وہ کپڑے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو لباس ہوتا تھا، اس میں کمر میں جو چیز بندھی ہو یا چھپی ہو تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ وہ کمر سے گھیر ہو جاتا تھا، بڑا گھیر والا ہوتا تھا۔ غریب نواز کا بیان چل رہا تھا، خطاب، اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، اور کتنی تاثیر ہوگی نا اس زبان میں، جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، اس زبان میں کتنی تاثیر ہوگی جس زبان کی پر اللہ کے ذکر کے سوا کبھی کسی کی غیبت نہیں آئی، کبھی کسی کی چگلی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد کے جملے نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں۔ کیسی وہ پاکیزہ اور پاک زبان تھی۔ آپ خطاب فرما رہے تھے، وہاں الفاظ کی ہیرا پھیری نہیں تھی، وہاں ادیبانہ اور خطابانہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہاں درویشانہ اور فقیرانہ اللہ کا رنگ لیوے انداز تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی، لوگوں کی سسکیاں بن رہی تھی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھی۔ ایسے میں گفتگو ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، اپنی مراد پاتے رہے اور جاتے رہے۔ جب محفل ختم ہو گئی، لوگ مل مل کر کے جانے لگے، تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا، آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے۔ اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا، کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں۔ مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے۔ لوگوں نے باتیں کی، بات ختم ہو گئی۔ پھر جب دیر اور گزری، کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے، سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے، جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی، آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں۔ انداز دیکھیں گفتگو۔ اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا، یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا، یا کوئی مجھے مارنے آیا، یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا، تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے، میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ، میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ میرے بھائی، اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے، لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی، اپنی مراد پوری کر لو۔ اس نے کہا، مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا، تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں۔ کہا، میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا،
آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں، میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا۔ فرمایا اچھا بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں، تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے؟ یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے، محل کی بات بھی جانتا ہے، میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے۔ اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے، میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا واللہ ہم مارنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کو زندگیاں دینے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں، یاد رکھنا آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا، جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے قدم پکڑ لیے، چرنوں میں گر گیا، کہا کہ ایسا مہان آدمی جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو اب اس کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا؟ میں بھی آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار غریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی اور اس کے بعد پھر فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج مانگ لے مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے غریب نواز سے مانگا، بڑا ہوشیار نکلا وہ۔ اس نے غریب نواز سے کہا جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے یہاں لوگ سال میں ایک مرتبہ حج کو جاتے ہیں کعبے کے حج کے لیے، میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنا ہوشیار ہے! حج نہیں مانگا صرف بلکہ لمبی عمر بھی مانگ لی، کیونکہ حج روز روز تھوڑی ہوگا، جتنے حج ہوں گے اتنے سال بڑھیں گے۔ اس نے کہا کہ میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمنا یہ ہے جب 40ویں حج کے لیے جاؤں تو پھر لوٹ کر نہیں آؤں، مکے ہی میں میرا وصال ہو جائے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا جا تجھے یہ بھی عطا کیا۔ یہ تھے تبلیغ کے اصول، دعوت کے اصول، لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول۔